اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم. مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، ناظرین گرامی، پروردگار عالم آپ سب کو، ہم سب کو صراط مستقیم پر ثابت قدمی عنایت فرمائے. ہم ہر روز دعا کرتے ہیں اپنی نمازوں میں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما. کیا مطلب؟ کیا صراط مستقیم کا ہمیں علم نہیں ہے اور ہمیں علم چاہیے؟ کیا ہمیں راستے کا پتہ نہیں ہے، کوئی دکھانے والا موجود ہو؟ ایسی بات نہیں. ہمیں صراط مستقیم کا پتہ بھی ہے اور علم بھی ہے. تو دعا کیسی؟ دعا یہ ہے کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدمی عنایت فرما. صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا. تو قرآن مجید کی دیگر آیات اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے 4 گروہوں پر انعام فرمایا. قرآن مجید کی دیگر آیات میں یہ بات موجود ہے کہ وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ کون ہیں؟ نبیین ہیں، صدیقین ہیں. تو اس میں زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے. نبیین میں تمام انبیاء بھی ہیں، پیغمبر خاتم بھی ہیں، اور صدیقین میں پیغمبر خاتم کے اوصیاء ہیں کہ جن میں سے پہلے وصی، جن کے بارے میں خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو نفس نبی ہیں، وہ فرماتے ہیں انا الصدیق الاکبر وانا الفاروق الاعظم. میں صدیق اکبر ہوں اور میں ہی فاروق اعظم ہوں. صدیق یعنی صدیقین پر ہے تو صدیقین یہ ہیں. نبیین مشخص ہو گئے، صدیقین شہداء، اور شہداء بھی یہ ہیں، اور صالحین، اور صالحین بھی. صالح المؤمنین، امیر کائنات کا لقب ہے صالح المؤمنین. مومنین میں سے سب سے زیادہ صالح عبد الہی امیر المؤمنین. ہم صراط مستقیم پر ثابت قدمی کی دعا مانگتے ہیں. ہمیں تو پتہ چل گیا کہ صراط مستقیم کیا ہے. وہ ہے پیغمبر خاتم کا راستہ، علی مرتضیٰ کا راستہ، اور علی مرتضیٰ کے بعد ان کے 11 بیٹوں کا راستہ، حضرت فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا راستہ. یہ راستہ صراط مستقیم ہے. اور ائمہ سے سوال کیا گیا کہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ تو ائمہ فرماتے ہیں نحن الصراط المستقیم، ہم ہیں وہ صراط مستقیم. لہذا اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے. اہل تشیع اہل تسنن تمام کی کتب میں لکھا گیا ہے کہ صراط مستقیم اہل بیت رسول ہیں.
یہ جو گفتگو ہے وہ ہے یہ جو متنازع ترمیمی بل ہے، اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے، مسترد کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا اپنے قائدین اور رہبران کے زیر سایہ ان کی فرما برداری کرتے ہوئے اور ان کا ساتھ دیتے ہوئے اس بل کو ریجیکٹ کریں۔ یہ بل فساد پر مبنی ہے، اور پاکستان جو مملکت خدا داد ہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر وجود میں لایا گیا، اب اس پاکستان کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں مزید اور فسادات ڈالنا چاہتے ہیں۔ تمام مومنین و مومنات، مسلمین و محترمات، آپ نے دیکھا جو گزشتہ تاریخ ہے پاکستان کے اندر باطل قوتوں نے اپنی ہرزہ سرائیوں کے ذریعے اور اپنی دہشت گردی کے ذریعے پاکستان میں اہل تشیع اور اہل تسنن کو آپس میں کس طرح لڑانے کی کوشش کی۔ یہ تو قائدین، اہل سنت کے قائدین اور اہل تشیع کے قائدین کی یہ ان کی ایک نظر ہے اور ان کی ایک فراست ہے کہ انہوں نے آپس میں فسادات کا ماحول پیدا نہیں کیا، اتحاد کا ماحول پیدا کیا ہے۔ حضرت علامہ سید ساجد علی نقوی مدظلہ العالی اور دوسرے عمائدین ملت جعفریہ پاکستان، ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہیہات من الذلہ، ہم سے ذلت دور ہے۔ جس طرح کہ سید الشہداء نے ارشاد فرمایا تھا، ہیہات من الذلہ مثلی لا یبایع مثلہ، اسی طرح ہم بھی ذلت سے دور ہیں۔ ہمارے سر کٹ تو سکتے ہیں لیکن کبھی ظالم اور طاغوت کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ پاکستان کو فساد کا مرکز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ورنہ کون سا شیعہ ہے جو صحابہ کو نہیں مانتا ہے؟ جتنا صحابہ کو شیعہ مانتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں مانتا ہے۔ ہمارا دین، ہمارا ایمان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا واجب، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنا واجب، اور رسول کے اوصیاء پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ شیعہ اور اہل تسنن کا ایک بنیادی فرق جو امامت اور خلافت کا ہے، ہر فرقہ اپنے نظریات کی بنیاد پر وہ دوسرے فرقے سے ممتاز ہوتا ہے۔ اگر اہل تشیع کا ترہ امتیاز ہے تو وہ امامت ہے، کیونکہ اللہ کی توحید کے تمام اور رسول اللہ کی رسالت کے تمام مسلمان قائل ہیں۔ اگر کسی جگہ پر اختلاف ہے تو وہ امامت کے اوپر اختلاف ہے اور خلافت کے اوپر۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ پیغمبر خاتم نے غدیر خم کے میدان پر 1,20,000 یا کم و بیش حجاج کے مجمع میں تمام حاجیوں کو اکٹھا کر کے فرمایا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اور حاکم اور سرپرست ہوں اس کا سرپرست یہ علی ولی ہے۔ تمام اہل تشیع اور اہل تسنن کی کتب میں لکھا ہوا ہے 100 سے زیادہ صحابی ہیں اور تابعین بھی اور صحابیات بھی، انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنے بعد کے لیے علی ابن ابی طالب کو منسوب فرمایا، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ ہمارا اور ان کا اختلاف یہاں سے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر خاتم کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے بعد کسی کو مقرر کرے، مگر یہ کہ اللہ اس کو مقرر کرے۔ تو اللہ نے پیغمبر کو خطاب کیا اور فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے نبی بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے پروردگار کی طرف سے تیرے اوپر نازل کیا گیا وہ پہنچا دے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ آپ دیکھیں تفاسیر شیعہ، تفاسیر اہل تسنن، دیکھیں ان میں سے وہ چیز بلغ ما انزل وہ کیا ہے؟ وہ ولایت علی ابن ابی طالب کا جو منصب ہے وہ پیغمبر خاتم نے پہنچانا تھا۔ پیغمبر نے پہنچایا
اور اتنے حجاج کے درمیان پیغمبر اکرم نے چکر لگا کر بتایا من کنت مولا فہذا علی المولا. ہمارا ترہ امتیاز ہے. ہم پیغمبر خاتم کی رسالت کے دوام امامت کو سمجھتے ہیں. ہم علی مولا کو نہ نبی مانتے ہیں نہ رسول مانتے ہیں، بلکہ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیع اور جانشین مانتے ہیں، اور ان کے 11 بیٹوں کو پیغمبر کے جانشین مانتے ہیں جو کہ پیغمبر کی اہل بیت ہے. کون ہے کہ جو مسلمان ہو اللہ کو نہ مانتا ہو، مسلمان ہو پیغمبر خاتم کو نہ مانتا ہو، مومن ہو وہ علی ولی کو نہ مانتا ہو اور ان کے 11 بیٹوں کی ولایت کا قائل نہ ہو؟ ہم اس بل کو جو کہ متنازع ترمیمی بل ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. تمام اہل تشیع ایک ہو جاؤ اور اس بل کے سامنے سینہ سپر ہو جاؤ. جس طرح کہ ہمارے قائدین کہتے ہیں کہ ہم کبھی اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی ہو سکتا ہے. پاکستان میں تشیع کا تشخص ہے. جس طرح دوسرے فرقے اپنا تشخص رکھتے ہیں، اسی طرح تشیع ایک مقام کی حامل ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ہر ایک کو مذہبی آزادی حاصل ہے. اگر کوئی مشرک ہے تو اس کو بھی جینے کا حق ہے، اگر کوئی کافر ہے تو اس کو بھی جینے کا حق ہے، کوئی مسیحی ہے تو اس کو بھی جینے کا حق ہے، کوئی یہودی ہے تو اس کو بھی جینے کا حق ہے. ان کی مذہبی آزادی ان کو حاصل ہے، ہمیں بھی اپنی مذہبی آزادی حاصل ہے. ہم آنکھیں بند کر کے کسی کی تقلید نہیں کرتے. ہم نے اللہ کو مانا دلائل کے ساتھ، رسول اللہ کو مانا دلائل کے ساتھ، علی ولی امیر المؤمنین اور ان کے 11 بیٹوں کی امامت کو مانا دلیل کے ساتھ. ہم دلیل کے بغیر نہیں مانتے ہیں. اگر پیغمبر کا رشتہ دار بھی ہو لیکن اگر خائن اور غدار ہو تو ہم اس کو غدار کہیں گے. پیغمبر کا سگا چچا اگر غدار ہے تو پروردگار عالم نے فرما دیا تبت یادا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ہم تو صحابہ کا احترام اس قدر احترام کرتے ہیں کہ جتنا اور کوئی مسلم نہیں کرتا. ہم صحابہ کی عظمت کے قائل ہیں. جو شیعہ بھی صحابی کو گالی دیتا ہے وہ شیعہ نہیں ہے. جو مسلمان صحابی کو یا جو مسلمان صحابیات کو یا ازواج رسول کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. امہات المومنین قرآن کی روح سے وازواجہ امہات المؤمنین ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ امہات المؤمنین ہیں. اور صحابی کی ڈیفینیشن وہ ان کے ہاں اور ہے، ہمارے ہاں اور ہے. قرآن مجید میں ہر ایک کو اصحابی کا کل عدول نہیں ہے کہ جس طرح تمام کے تمام عادل ہیں. کیا پیغمبر خاتم کے صحابی قاتل و مقتول دونوں؟ نہیں. وہ صحابی کہ جو ایمان پر ہے، پیغمبر اعظم کا وفادار ہے. ورنہ دیکھیں قرآن مجید یہ تمام مسلمانوں کے لیے مشعل اور ہدایت ہے. قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 101 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ منافقون، اور جو آپ تمہارے ارد گرد ہیں اعراب میں سے، ان میں سے منافقین ہیں. منافقین کون ہوتا ہے؟ جو کلمہ پڑھ رہا ہو، کلمہ پڑھ چکا ہو، اور پیغمبر اکرم کو جب یہ خطاب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کے گرد رہنے والے جو اعراب ہیں ان میں سے منافق بھی ہے. وَمِمَّن من تبعیض پر دلالت کرتا ہے. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کے گرد بیٹھنے والے جو عرب کے بدوت تھے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے وہ منافقین تھے. اور اس کے بعد خداوند متعال کی لا ریب کتاب ارشاد فرما رہے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور اہل مدینہ میں سے مرضوا علی النفاق، نفاق کے سپیشلسٹ تھے. مرضوا علی النفاق
جو کہ نفاق کے سپیشلسٹ تھے. لا تعلمہم، اے نبی، اے مصطفیٰ، تو نہیں ان کو جانتا، نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں. سنعذبہم مرتین، ان قریب ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب کریں گے. ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ان کو عذاب عظیم کی طرف لوٹا دیا جائے گا. اس کے بعد خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، یہ تو ان کی بات ہے کہ جو عذاب عظیم کی طرف پلٹا دیے جائیں گے، ان میں ڈال دیے جائیں گے. اور ان کے بعد ہے وآخرون اعترفوا بذنوبہم، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ذنوب اور گناہوں کا اعتراف کر لیا. خلطوا عملا صالحا، ان کے عمل صالح بھی ان میں مخلوط ہیں. وآخر سیئا، اور بعض گناہان جو ہیں وہ سیئات ہیں ان کے. عسى اللہ ان یتوب علیہم، ان قریب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ تمام کے تمام عادل کہاں آ گئے؟ ایک پوری سورہ منافقون کن کے بارے میں ہے؟ وہ انہی کے بارے میں ہے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، یہ سورہ جمعہ کی آیت. اور جب وہ دیکھتے تھے اور لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، وہ کون تھے؟ پیغمبر خاتم کے پیچھے ہوتے تھے. اللہ نے پوری سورہ منافقون ان کے لیے نازل کر دی. کیا مطلب؟ منافقون کون ہوتے ہیں؟ جو کافرین ہیں؟ نہیں، کافر نہیں ہوتے، نہ مشرک ہیں، نہ مومن ہیں، بلکہ منافق وہ ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے، اوپر سے کلمہ ہوتا ہے اور اندر سے نفاق اور اندر سے کفر و شرک کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا رسول اکرم کے دور میں تھے؟ نہیں، آج بھی ہیں. اگر کوئی اپنے ملک کے لیے غداری کرتا ہے، ملک میں رہتے ہوئے دوسرے ملکوں کے ایجنڈے پر کام کرتا ہے، تو وہ بھی ملک کا غدار ہے، وہ منافق ہے. اگر کوئی دین اسلام میں رہ کر، اسلام کا کلمہ پڑھ کر اسلام سے غداری کرتا ہے تو وہ منافق ہے. ان الکافرین والمنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافرین اور منافقین کہاں ہیں؟ فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبق میں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے اصحاب منتجبین قابل قدر ہیں. ہمارا سر ان کے سامنے جھکا ہوا ہے، ان کی قدموں کی خاک ہم ہیں. ہم تو صحابہ کو منا اہل البیت کی منزل پر قرار دیتے ہیں، ہم تو صحابہ کو محدث قرار دیتے ہیں. ہم تو صحابیوں میں سے بعض صحابیوں کو اتنے مقام کے قائل ہیں کہ وہ فرشتوں سے کلام کیا کرتے تھے. ہم صحابہ کے سب سے زیادہ وفادار ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، یہ کلمہ ہے تشیع کا. میرے برادران، تشیع اور تسنن دیکھ لو، یہ سازش دشمن کی سازش ہے. وہ دشمن جو بہت دیر سے اس کوشش میں ہے کہ شیعہ اور سنی کو آپس میں جدا کیا جائے، اس وحدت کی فضا کو سبوتاژ کیا جائے، اس وحدت کے پلیٹ فارم کے اندر شگاف ڈالے جائیں اور ان کو جدا کیا جائے. سن لے وہ طاقتیں جو شیعہ اور اہل سنت مسلمانوں کو آپس میں جدا کرنا چاہتی ہیں. پروردگار عالم نے ہمیں ایسے رہبران عطا کیے ہیں، ایسے قائد عطا کیے ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ اتحاد کی فضا کو برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے. اے شیعہ، اے اہل تسنن، اے مسلمانوں، یہ اہل تسنن بھی ہیں جو ہمارے ساتھ مجالس میں شرکت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ مجلسیں سنتے ہیں اور یہ پیغام سنتے ہیں
یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. بھائی جب شہداء کربلا کا زیارت نامہ پڑھا جاتا ہے اور سید الشہداء کا زیارت نامہ پڑھا جاتا ہے تو پھر اس میں آخری الفاظ ہیں اے کاش میرے مولا حسین ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور آپ کا ساتھ دیتے. وہ کیا ساتھ ہے؟ کیا امام حسین علیہ السلام کے بدن کو بچانا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کی ظاہری جان کو بچانا تھا؟ نہیں میرے محترم، امام حسین علیہ السلام کے مشن کا دفاع کرنا تھا. مشن کا دفاع کرنا تھا. مشن کا دفاع کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں سے محبت کی جائے، مولا علی علیہ السلام کے دشمنوں سے محبت کی جائے، پیغمبر خاتم کے دشمنوں سے محبت کی جائے، اللہ کے دشمنوں سے محبت کی جائے؟ نہیں میرے بھائی، کلمہ لا الہ الا اللہ شروع ہی نفی سے ہوتا ہے. پہلے طاغوت کی نفی کرو، پھر اپنے پروردگار کی وحدانیت کا اقرار کرو. پہلے پیغمبر خاتم کے دشمنان پر لعنت بھیجو. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. پہلے ابو لہب پر لعنت کرو، وہ پیغمبر کا دشمن ہے، پھر پیغمبر سے محبت کرو. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے ایمان اور امیر المومنین کی ولایت کا. تو پیغمبر اپنے مختلف خطبات میں ارشادات میں فرماتے ہیں یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر و نفاق. اے علی آپ کی محبت عین ایمان ہے اور آپ سے بغض رکھنے والا منافق ہے، منافق ہے، منافق ہے. کیا مولا علی کرم اللہ وجہہ، جنہوں نے اپنی زندگی میں چشم زدن کی دیر بھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کیا علی ابن ابی طالب پر کوئی فضیلت رکھ سکتا ہے کہ جنہوں نے زندگی کا اکثر حصہ صنم اور بتوں کے سامنے سجدہ کیا ہو؟ ہم یہی تو کہتے ہیں اصحابی کا نجوم بے ایہ مقتدیتم اہتدیتم نہیں ہے، کلہم عدول نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کے وہ صحابہ جنہوں نے پیغمبر کی اتباع کی، پیغمبر کی پیروی کی اور پیغمبر کی باتوں کو اپنے قلب اور زبان سے قبول کیا، وہ پیغمبر کے صحیح صحابہ ہیں، وہ سچے صحابہ ہیں. ہم مل کر آتے ہیں. یہ جو بل منظور کروایا جا رہا ہے کس لیے؟ پھر دوسروں کو اس میں شامل کر کے، اور جس طرح کے پہلے تشیع پر مقدمات اور جھوٹے مقدمات ہیں اور مقدمات میں ان کو پھنسا کر وحدت کی فضا کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کوئی شیعہ کوئی سنی صحابہ کی توہین نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کرنی چاہیے. کوئی شیعہ اور سنی امہات المومنین کی توہین نہیں کرتا اور نہ ہی کرنی چاہیے. ان کا اپنا ایک مقام ہے جو قرآن نے بتایا ہے. امہات المومنین کا احترام وہ ہمارے دل ہماری جان میں موجود ہے. جو قرآن نے اصحاب رسول کا مقام بیان کیا ہے، ہم اس کے سامنے 100% تابع ہیں. مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو آج مولا حسین کے فرزند پاکستان میں علامہ سید ساجد علی نقوی مدظلہ العالی کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے، مولا امام حسین علیہ السلام کی اس صدا پر لبیک کہتے ہوئے کہ یا لیتنا کننا معکم، اے میرے مولا حسین، آپ نے بھی وہاں پر انکار کیا تھا جو یزید کا اور یزید کے چیلوں کا اور یزید کے پیروکاروں کا مشن تھا، اور اس بل پر مولا آپ نے واضح اور صاف لفظوں میں فرمایا ہیہات من الذلہ. آج ہم بھی کہتے ہیں اے مولا حسین، ہم آپ کے بھی وفادار ہیں، آپ کے نانا کے بھی وفادار ہیں، آپ کے نانا کے اصحاب منتجبین کے بھی وفادار ہیں. ہم اپنے نظریے پر ڈٹے ہوئے ہیں. ہماری گردن کٹ تو سکتی ہے
لیکن ظلم کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ یہ کیا ہے؟ ورنہ پہلے سے سب کو پتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے اصحاب ان کا احترام کیا جائے، جو نزاع اور جو اختلاف ہو اپنی جگہ پر ہے، مسلمات میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہم سنی نہیں بن سکتے اور سنی شیعہ نہیں بن سکتے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نظریہ خلافت کو مانتا ہوں تو وہ شیعہ نہیں ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نظریہ امامت کو مانتا ہوں تو اہل تسنن نہیں ہے۔ اہل تسنن اہل سنت ہو کر رہنا چاہتا ہے تو اس کو خلافت کا نظام ماننا پڑے گا، اور شیعہ ہو کر رہنا چاہتا ہے تو اس کو امامت کا نظام ماننا پڑے گا۔ ہم نظام امامت کے قائل ہیں، اس پر قائل رہیں گے۔ ہمارے 12 امام ہیں، 4 معصومین علیہ السلام ہیں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں علی مولا کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ ہمارا نظریہ ہے، ہم اپنے نظریے سے دستبردار نہیں ہو سکتے اور کوئی شیعہ بھی نہیں ہو سکتا۔ مولا حسین کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے، خدا کی قسم جو مولا کی اس آواز پر لبیک کہتا ہوا اس بل کو، متنازع بل کو ریجیکٹ کرے گا، یقیناً اس کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہادت کا ثواب ملے گا۔ آج اگر ہم اس میدان میں نہیں ہیں کہ جو میدان کربلا تھا، تو آج بھی یہ میدان کربلا ہے۔ یہاں پر حسینی موجود ہیں اور مولا حسین کو ماننے والے موجود ہیں، اور مولا حسین کی اپوزٹ فوج جو کہ یزید کی فوج تھی، یزیدی بھی موجود ہیں۔ حق ہے تو باطل ہوگا، حق ہے تو باطل ہوگا، لیکن یہ ہے کہ حق نے کبھی باطل کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا۔ تمام امت مسلمہ جو کہ وحدت اور اتحاد کی فضا کو برقرار رکھے ہوئے ہے، ان سے یہ اپیل ہے کہ اپنے قائدین کی اقتداء میں اس بل کو ریجیکٹ کریں، مسترد کریں۔ تمام شیعہ قوم، اہل سنت تمام مل کر اس کو ریجیکٹ کریں اور اپنی باہمی الفت و محبت کی فضا کو خراب نہ ہونے دیں، خراب نہ ہونے دیں، خراب نہ ہونے دیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو نہ اہل سنت اور نہ اہل تشیع محفوظ رہیں گے۔ کوئی بھی مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان نہیں کر سکے گا، اور ہمارا نظریہ ہے اس بات پر، ہم نے علی کو مانا بعد میں ہے، علی کے دشمن سے بیزاری پہلے کی ہے۔ انا معکم لا مع عدوکم، مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ کیا جانتے ہیں کہ جو کربلا کے میدان میں تھا، جو مولا کے ساتھ شہید ہوئے، تو کیا وہ یزید کے ساتھ بھی تھے؟ اور جب شہید ہوئے تو کیا وہ یزید کے ساتھ بھی تھے؟ نہیں، وہ مولا حسین کے ساتھ تھے۔ آج مولا کا ساتھ دیتے ہوئے اس بل کو ریجیکٹ کریں، مسترد کریں۔ یہ بل متنازع اور فسادات پر مبنی ہے، اور اس سے سوائے ہمارے ملک پاکستان جو اسلام کی بنیاد پر بنایا گیا تھا، اس ملک کو ختم کرنے کے علاوہ اور کوئی سازش نہیں ہو سکتی۔ ملک میں افراتفری، انارکی کا ماحول پھیلانا یہ دشمن کا کام ہے، اور ہمارے قائدین فرماتے رہے
کہ یہ وہ بل ہے جو ماضی میں ہم نے اس کو مسترد کر کے ردی کی ٹوکری میں ڈلوا دیا تھا، آج پھر اس کو نشو و نما دی جا رہی ہے۔ ہماری دعا ہے خداوند متعال ہمیں اپنی الوہیت کے عقیدہ پر ثابت قدمی عنایت فرمائے، پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پر مستحکم ایمان کے ساتھ ہمیں زندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیغمبر کے اصحاب منتجبین کی عزت و احترام اور کمال درجہ احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت اور قرآن کے دامن کو کبھی بھی ہم سے جدا نہ ہونے پائے، کیونکہ ہم تو قائل ہیں القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی مولا قرآن کے ساتھ ہے، لن یفترقا حتی یردا الی الحوض علی الحوض، جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ پیغمبر خاتم کے پاس حوض کوثر پر پہنچیں گے، یہی قرآن ہوگا، یہی قرآن ہوگا، اور مولا علی ہوں گے، حوض کوثر پر پہنچیں گے۔ ہمارا اس قرآن پر 100% عقیدہ ہے، یہی قرآن ہے کہ جو کتاب ہدایت ہے، یہی اہل بیت ہیں کہ جو ہدایت کے چراغ ہیں، اور یہی وہ پیغمبر کے وہ صحابہ ہیں کہ جن صحابہ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا اہل البیت کہا ہے، اور پیغمبر نے فرمایا ہم ہی مانتے ہیں، پیغمبر نے فرمایا 4 افراد ہیں کہ جن کے لیے جنت مشتاق ہے، ان میں سلمان ہے، ان میں ابوذر ہے، ان میں مقداد ہے، ان میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ صحابی جنت کی خواہش نہیں کرتا، جنت صحابی کی خواہش کرتی ہے، کہ اے کاش میرے پاس سلمان آئے، میرے پاس ابوذر آئے، میرے پاس مقداد آئے، میرے پاس علی مرتضیٰ آئے۔ یہ جنت کی خواہش کرنے والے نہیں، جنت ان کی مشتاق ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اصحاب منتجبین کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا علی علیہ السلام کے دامن سے متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس حدیث پیغمبر کے ساتھ اپنی عرائض کو تمام کرتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یردا علی الحوض۔ میں تمہارے اندر 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک کتاب الہی ہے، اور ایک میری عطرت ہے، اور میرے اہل بیت ہیں۔ ان دونوں کی پیروی کرتے رہنا، تم سے صراط مستقیم چھوٹنے نہ پائے گا، اور اگر ان دونوں میں سے اہل بیت یا قرآن میں سے کسی بھی ایک کو چھوڑ دیا تو یقین جانو اور ہر جگہ جا سکتے ہو، میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن اور اہل بیت انشاءاللہ دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اپنے ملک پاکستان میں آزادی مذہب و دین کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تشیع اور اہل تسنن کے درمیان باہمی محبت اور الفت اور وہ ماحول جو وحدت کا ماحول ہے اس کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔